جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا میں پہنچے، یاد رکھو اس کا نام مینا بھی ہے، منا بھی ہے۔ اس کو مینا کیوں کہتے ہیں کہ یہاں تمنا، یہاں بکریوں کا اور جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے قربانی میں۔ اب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے چلے ہیں، اور دل میں ارادہ کیا ہے کہ میں حضرت اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا، چونکہ مجھے خواب میں یہی حکم ہوا ہے۔ تو اب جو کنکریاں مارتے ہیں نا، یہ ہم خود نہیں مارتے۔ میں نے کہا تھا نا، الحمدللہ ہمارے ہر مسئلے پر، ہر بات پہ دلیل ہے۔ جہاں جمرۃ العقبہ ہے، یعنی جس کو آج کل آپ بڑا شیطان کہتے ہیں، اسی جگہ پہ ابلیس نے آ کے انسان کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کو روکا کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے کنکریاں اٹھا لی اور 7 کنکریاں ماری۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، رغما للشیطان ورضا للرحمن، شیطان بھاگ گیا۔ پھر جہاں جمرۃ الوسطیٰ ہے وہاں آگے دوبارہ روکا، وہاں آپ نے کنکریاں ماری۔ پھر جمرہ اولا جو ہے وہاں آگے روکنے کی کوشش کی، پھر آپ نے وہاں کنکریاں ماری۔ تو یہ جمرات میں کنکریاں مارنا بھی سنت ابراہیم ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کیسے جا کے کنکریاں پھینک دو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ خلیل نے جس جذبے سے شیطان کو مارا تھا، اللہ کو وہ قبول ہوا اور قیامت تک کے لیے دین بن گیا۔ اب آپ جب میدان میں پہنچے تو اب آپ نے بات کھولی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام۔ جب آپ پہنچے تو کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب کیا ہے؟ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تم غور کر کے بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا اس کی تعبیر سمجھتے ہو۔ خواب دیکھنے والا بھی نبی ہے اور خواب سننے والا بھی نبی ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا خلیل ہے تو اب سننے والا بھی حضرت اسماعیل ہے۔ اب دیکھیں کہ بیٹے نے کیا جواب دیا، اللہ کے قرآن میں ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا ابا جان آپ وہ سر انجام دیں جو اللہ کا حکم ہے۔ بیٹا جانتا ہے نبی کا بیٹا ہے کہ ابے کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا وحی ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو حکم ہے پورا کریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب اللہ نے یہ بھی قرآن میں بیان کیا کہ کیفیت کیا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور آپ نے اپنے بیٹے کو کروٹ پہ لٹا دیا، چھری ہاتھ میں لے کے حضرت ابراہیم الخلیل نے گردن پہ رکھی۔ مسلمانوں، حاجیوں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو،
اور یہ بھی شریعت کا حکم ہے حدیث کا کہ اگر ایک نماز پڑھ کے آدمی باوضو وہاں بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ کرے، اور اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لکھ دو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ اب ایمان سے خدا کا کعبہ ہے، آپ باوضو ہیں، ایمان سے کہیں تاکہ آپ کو اللہ کرے کہ مسائل سمجھ آ جائیں۔ اب جب حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے، ان کو یہ علم تھا کہ حضرت اسماعیل پہ چھری نہیں چلے گی؟ ہاں جی، نہیں، سیدھی بات کرو۔ وہاں تو کہتے ہو انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، اولیاء بھی عالم الغیب ہیں، پیر بھی سب کچھ جانتے ہیں، مجذوب بھی سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے فقیر بھی سب کچھ جانتے ہیں، ہندو کہتے ہیں سادھو بھی سب کچھ جانتے ہیں، پنڈت بھی سب کچھ جانتے ہیں، فرق کیا ہے؟ اب اگر علم مانو گے تو یاد رکھو پھر یہ ڈرامہ ہے، پھر قربانی تو نہ ہوئی۔ جب پتہ ہو کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا تو پھر بہادری کیا ہے؟ اللہ نے علم نہیں دیا لیکن شان بڑھ گئی خلیل اللہ کی۔ اسماعیل کو بھی علم نہیں دیا، اس کو بھی یقین ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تکمیل ہو گئی، بیٹے کو لٹا دیا، چھری ہاتھ میں پکڑ لی۔ چھری چلاتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے غصے میں آ کے چھری کو پھینکا اور غصے میں مخاطب ہوئے کہ تو کیوں نہیں چلتی ہے؟ آواز آئی خلیل ناراض کیوں ہوتے ہو؟ امرنی خلیلی ان اذبح ونہانی جلیلی۔ خلیل کہتا ہے چلو، جلیل کہتا ہے نہ چلو۔ اب میں کس کا حکم مانوں؟ اب قرآن وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے فرمایا ہم نے خود پکارا ہے، فرشتے کو نہیں بھیجا، جبریل کو نہیں بھیجا براہ راست۔ قد صدقت الرؤیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم تو نے خواب سچا کر دیا ہے، اسی طرح ہم نیکی والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِالذِّبْحِ الْعَظِيمِ۔ اب اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جنت سے میٹھا لے جاؤ اور وہاں لٹا دو، تاکہ حضرت ابراہیم ذبح کر کے تسلی کر لیں کہ چھری بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن حکم الہی اسی طرح ہے۔ تو اب کنکریاں مارنے پر بھی سنت ابراہیم ہے، اور قربانی کرنے پر بھی سنت ابراہیم ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے ابا کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آدمی خالص اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، ابھی قربانی کے جانور کا خون جو ہے وہ زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یعنی آپ کے لیے ہر چیز میں دلیل ہے، زمزم ہے دلیل ہے، صفا ہے دلیل ہے، مروہ ہے دلیل ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے کہنے پہ چل رہے ہیں، اللہ کے حکم ہے، اللہ کے احکام ہے، یا قرآن ہے یا سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ زمزم حضور نے خود پیا ہے، اور ساتھ حاجیوں کتنی بڑی بات ہے کہ یہ بھی فرما دیا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، صرف بیماری نہیں، جس نیت سے پیو گے اللہ وہ بھی پوری کرے گا۔ یعنی زمزم پی کے جو بھی دعا مانگو،
پتہ ہے اللہ والوں نے کیا دعا مانگی ہے؟ سفیان ابن عیینہ پانی پی رہے ہیں اور اس کے بعد یہی حدیث پڑھی کہ یا اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے کہ جس غرض کے لیے پیو، میں اس لیے پی رہا ہوں کہ مجھے قیامت والے دن کی پیاس سے بچا دینا۔ اسی طرح حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، ایک آدمی آیا، اسے زمزم پیا، زمزم پی کے اس نے کہا کہ یا اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے کہ جس غرض کے لیے زمزم پیو، میں اس لیے پی رہا ہوں کہ اس کی برکت سے آج مجھے سفیان ابن عیینہ جو محدث عظیم ہے وہ مل جائیں اور حضور کی 100 حدیثیں مجھے سنائیں۔ جب اس نے پانی پی کے دعا ختم کی، حضرت فرماتے میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا انا سفیان ابن عیینہ، میں سفیان ہوں، آؤ چلو تمہیں حدیثیں سناؤں۔ یقین ہو تو دعائیں یوں منظور ہوتی ہیں۔ ہمارا تو یہ ہے نا جی کہ گولی بھی کھا لی، زمزم بھی پی لیا، نہ گولی پہ یقین نہ زمزم پہ، اس لیے ہم لٹکے ہوئے ہیں، نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک مقام نہیں ہے بلکہ ہر مقام پہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور ابراہیم ہر آزمائش میں پورے اترے ہیں، اور پھر اللہ نے موتی کیسے دیے ہیں؟ ایک اسحاق دیا اور ایک اسماعیل دیا۔ یاد رکھو اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں اللہ نے 70,000 نبی بھیجا، لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک بھیجا ہے، وہ در یتیم ہے، وہ ایک جو ہے وہ 70,000 سے بھی افضل ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ امام المرسلین ہے، وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولد اسماعیل میں صرف ایک پیغمبر کو چنا ہے، اور اس کی دعا کس نے کی تھی؟ حضرت خلیل نے، اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔